آج ہمارے ساتھ ہیں علم کی روشنی، جی ہاں علم کی روشنی پورے باڑمیر ضلع میں پھیلانے والے حضرت پیر سید باپو غلام حسین شاہ جیلانی ہمارے ساتھ بڑی ہستی ہمارے ساتھ آج ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جو مبارک ماہ چل رہا ہے عید میلاد النبی کا، اس پہ آپ کا پیغام لیتے ہیں اور علم کی روشنی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جو پچھڑا سطر تھا، جو دور دراز کا سیماورتی سطر تھا، وہاں آپ نے پورے گاؤں گاؤں ڈھانی ڈھانی تک علم کی روشنی کو پہنچایا ہے۔ تو بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج ہمارے لیے بہترین موقع ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس میں اپنے جو زائرین ہیں یا جو اپنے جو مرید ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ یہ تو پیغام تو پورے جہان کے لیے ہے، کسی ویکتی کے لیے یا کسی قوم کے لیے یا کسی سمجھو کہ جماعت کے لیے نہیں ہے، تمام عالم انسانیت کے لیے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ اور اللہ پاک جل شانہ نے بھی قرآن میں یہی اشارہ فرمایا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ امن جو ہے یہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا ایک بڑا حصہ ہے، جو حضور علیہ السلام نے دنیا میں آ کر کے یہ مبارک پیغام تمام کائنات میں پہنچایا۔ اللہ کے مکہ المکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں تشریف فرما کر وہ اشارہ فرمایا جو تمام عالم انسانیت کے لیے یہ چیز بے شک ہر حال میں، ہر دور میں، ہر وقت میں کام آنے والی ہے، جس کا نام ہم لیتے ہیں امن۔ حضور علیہ السلام کا اکثر و بیشتر یہی اخلاقیات میں سے یہی چیز ہمیشہ سامنے آتی رہی۔ تمام جو حضور کے اخلاق مبارک جو ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ پیغام جو امن کی شکل میں جو ہے یہ رحمت کا ایک حصہ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی معنی رکھتا ہے، بہت اہم ہے۔ تو امن اور شانتی اور امان جب ہمارے ملک میں، سماج میں، ہمارے سمجھو قوم میں جب یہ مسئلہ ہمیشہ رہے گا، تو ظاہر بات ہے کہ امن کی بدولت ہمارے ہر طرح سے ہم حفاظت میں رہیں گے، ظلم و عدوان سے حفاظت میں رہیں گے، ظالموں کی شر سے ہم دور رہیں گے۔ امن ہوگا تو کوئی بھی ہمارے امن کے میدان میں کوئی ظالم ٹپک نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ مبارک پیغام بھی مکہ المکرمہ جب فتح ہوا یہی پیغام دیا تھا کہ جو ظالم تھے، جو خون خوار تھے، ہمیشہ عمر بھر دشمنیاں کرتے رہے، اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رحمت بھری یہ جو ایک سمجھو کہ بڑا جو ایک حصہ تھا رحمت کا، جو اس کا نام امن ہے، تو حضور نے پیغام دیا کہ جو بھی ابو سفیان جیسے جو ہمیشہ لڑائی کرتا رہا، ہمیشہ دشمنی لیتا رہا، پھر بھی ہم لوگ جو ہے اس کا ایک پیغام بھیج رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے پیغام بھیجا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جس نے پناہ لی اس کو امان ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو یہ ایسے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، وہی ذات اس امن کے اعلان کو جو ہے دے سکتی ہے، جو ایسے ظالموں کے حق میں بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدلہ بھی لے سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، اس کے لیے اپنی رحمت کا ایسا امن والا آگے رکھ کر کے حضور نے یہی فرمان جاری کیا۔ اسی لیے تمام جہان کے جہاں بھی انسان رہتے ہیں، جہاں بھی یہ انسانیت کے ساتھ انسان رہتے ہیں، ان سب کو یہ پیغام ہے۔ خصوصی ہم اسی پیغام کو لیتے ہوئے ہمارے ملک کے لیے تمام ہمارے ہندی بھائیوں کو یہ ہم امن کا پیغام حضور علیہ السلام کے حوالے سے دیں گے۔ امن اور شانتی ہمارے ملک میں بنائے رکھیں۔ امن اور شانتی جو ہمارے ملک کی طاقت ہے، قوت ہے، انشاءاللہ ہم یقین سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پاک سبق پر اور اس پاک سمجھو کہ اس پاٹھ پر ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو کوئی بھی ظالم
ہمارے ملک کی طرف کوئی اشارہ ظلم کا ہرگز اٹھا نہیں سکتا ہے، کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں امن اور شانتی بنی رہے۔ آپ سبھی حضرات امن شانتی بنا رکھیں۔ اللہ پاک جل شان سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علم کی بات کریں تو بعد میں جیسے دور دراز کے سطح میں آپ نے علم کی روشنی کو اجاگر کیا ہے، کیسے کیا اور وہاں کیا رہا معاملہ؟ حالانکہ یہ ہمارا جو خطہ ہے بارمر ضلع کا، کوئی ایسا پرانے زمانے میں ایسا کوئی بالکل نرا جاہل نہیں رہا ہے۔ ہمیشہ یہ علاقہ اپنے حساب سے جو جس زمانے میں جو رواج تھا اس طریقے سے علمی ماحول چلتا رہا، مسجدوں میں کہ مدرسوں کی شکل میں یہ مسئلہ ہوتا رہا۔ پھر بھی جو وسیع پیمانے سے جو مسئلہ ہونا چاہیے، دنیا میں ترقیاں ہوتی رہیں، تو اس حساب سے بس ہمارے والد بزرگوار کی مبارک جو قبر شریف ہے، ان کا روضہ شریف ہے، وہ گاؤں ایک بالکل سیماورتی علاقے کے اندر مسوجہ شریف کے نام سے گاؤں ہے، جو تحصیل اس کی پہلے چوٹن تھی، حالیہ سڑوا ہے۔ تو اسی علاقے میں ہمارے والد صاحب محترم کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی مزار شریف بھی وہی ہے۔ اور ہمارے آبا اجداد بھی اسی علاقے میں ہمیشہ جو آبا اجداد پر دادا تک بھی ہمارے یہاں 200 سال سے الحمدللہ ہمارا خاندان لونی شریف کا جو ہے وہ یہاں آتا رہا، علمی فیض پھیلاتا رہا۔ آہستہ آہستہ اللہ پاک جل شانہ ان کو اولاد میں ہم پچھلوں کو بھی اللہ نے توفیق دی، تو جہاں جس طریقے سے موقع ملا، تو ہمارے لونی شریف کے اندر بھی ایک بڑا ادارہ ہے کچھ کے علاقے میں، وہ بھی علمی، اور ہم نے بھی وہاں سے جو بھی ہمارے ملک سے، ہمارے وطن سے جو فیض حاصل کیا ادارے سے، جس کا نام دارالعلوم فیض اکبری ہے ماشاءاللہ، تو ہم لوگ خاندان کے وہیں پڑھے، اور یہی علم لیتے ہوئے راجستھان میں جو ہمارے آبا اجداد پر دادا نے پھیلایا، اسی طریقے کو لے کر کے ہم نے بھی اس میں بھی ہم شامل ہونے کی کوشش کی۔ اللہ پاک جل شانہ نے وہ آج موقع دیا کہ اللہ کے فضل سے ایک بڑا مرکز ہے ہمارے دارالعلوم فیض صدیق سوجہ شریف کے نام سے ہے، جہاں سینئر سیکنڈری اسکول ہے، گورنمنٹ مانیتا ہے، اور مدرسہ بورڈ سے بھی ہمارا یہ ادارہ بالکل جوائنٹ ہے۔ اسی لیے اور بھی ہم کوشش کرنا چاہیں گے انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ علمی روشنی زیادہ سے زیادہ کیسے پھیلے، وہ ہماری کوشش رہے۔ اللہ پاک کی رحمت میں امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے یہ ادارہ ترقی بھی کرے گا اور زیادہ سے زیادہ علمی روشنی پھیلائے گا۔ یہ ہمارا اصل یہاں کا آنے کے بعد یہ مسئلہ ہوا، وہ ایسے اس علاقے میں علمی روشنی پھیلی۔ اللہ کرے ہر مسلمان مومن، ہر ہندی بھائیوں کو یہی خدا توفیق دے جو علمی روشنی پھیلائے اور امن شانتی بنائے رکھے۔ حضرت نے اس مبارک مہینے میں یہ پیغام دیا ہے کہ امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکہ پیغام تھا اسی کو اپناتے ہوئے انہوں نے زائرینوں سے اپیل کی ہے، ایک ہدایت دی ہے کہ وہ امن اور شانتی کا جو پیغام ہے، اگر امن اور شانتی قائم رہے گی تو دیش اوشیہ ہی انتی اور پرگتی کرے گا۔ شہرالدین خان، لوک سوچنا نیوز، جودھپور۔